محاوروں کی زبان۔ ایک دن میں یوں ہی بیٹھا خیالی پلاؤ پکا رہا تھا کہ دل نے قیاس کے گھوڑے دوڑائے۔ ایک خیال نے دل میں انگڑائی لی کہ کیوں نہ کوئی اوٹ پٹانگ سا مضمون لکھا جائے جس سے 4 لوگوں میں نام ہو۔ بات من کو بھا گئی اور قلم یوں رقم تراز ہوا۔ ایک بازار ہے کہ جس میں لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا ہے۔ قریب جا کے دیکھا تو 20 لوگ ایک غریب کی مٹی پلید کر رہے ہیں۔ کوئی گھونسا تو کوئی لات مار رہا ہے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں کچھ اور قریب ہوا اور مجمع سے یوں مخاطب ہوا، لوگوں ہوش کے ناخن لو، کیوں اس بیچارے کی عزت کے درپے ہو؟ مار مار کر اس کا بھرکس تو نکال دیا ہے، پہلے ہی اس پر گھڑوں پانی پڑ چکا ہے، اب غصہ تھوک دو۔ کیا تم نے کبھی پرائے مال سے گلچھرے نہیں اڑائے؟ سنو، اس حمام میں سب ننگے ہیں، کوئی ایک طرح سے تو کوئی دوسری طرح سے پرایا مال ہڑپ کر رہا ہے، لیکن نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ لوگ الٹا مجھے صلواتیں سنانے لگے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ 2-3 پولیس والے وہاں آ دھمکے۔ پھر کیا تھا، کوئی ایک طرف رفو چکر تو کوئی دوسری طرف غائب، یہ جا وہ جا اور میدان خالی۔ میں نے بھی غنیمت جان کر کنی کترانے میں ہی خیر سمجھی، کون اب پرائے پھڈے میں ٹانگ گڑائے۔ لیکن مجھے اس چور بیچارے پر ترس آ رہا تھا کہ اب تو پولیس کے ہتھے چڑھا ہے، ان سے جان چھڑانا تو جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ لیکن پھر سوچا پاکستان ہے، مٹھی گرم کرو اور جان کی امان پاؤ۔ دوستو، اس سارے قضیے میں اتنی دیر لگ گئی کہ بھوک کے ماری میری تو آنتیں قل ہو اللہ پڑنے لگی۔ قریب ہی ہوٹل تھا، سوچا یہاں بھوک مٹانے اور پیٹ پوجا کرنے چلا جاتا ہوں۔ شاہانہ انداز سے ہوٹل میں داخل ہوا، کھانے کا آرڈر دیا، کھانا میز پر لگا اور میں نے خوب سیر ہو کر کھایا جیسے کئی دن کا فاقہ ہو۔ خیر، ویٹر بل لایا، جیب سے پیسے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو جیب خالی۔ میری تو سٹی گم ہو گئی، پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، رنگ فک ہو گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے اس چور کا نقشہ گھومنے لگا کہ شاید اب میرا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ مجھے یقین ہے اسی ہنگامے میں کوئی جیب کترا ہاتھ کی صفائی دکھا گیا تھا، لیکن میرا کیا بنے گا؟ میری تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ ویٹر مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، صاحب پیسے دیجئے نا، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ ابھی میں بات کرنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا گیا کہ شاید ہوٹل کا مینیجر ہے، اب تو میری شامت بھی آ ہی گئی ہے۔ ڈر ڈر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھتے ہی جان میں جان آ گئی۔ میرے بچپن کا دوست ذیشان تھا۔ بولا، راحیل یار، کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو میں کھسیانہ سا ہوا، مگر عزت کا سوال تھا، میں نے سب بتا دیا۔ اس نے ویٹر سے کہا، بل دیجئے، اور ساتھ ہی جیب سے پیسے نکال کر اس کی تلی پر رکھ دیے۔ ذرا چشم تصور میں لائیے کہ ذیشان مسیحا بن کر نہ آتا تو میری کیا درگت ہونے والی تھی۔